السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 محرم الحرام، اہل بیت کی فضائل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں اہل بیت کی خصوصیات کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مل کے درود شریف کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اہل بیت کی جو خصوصیت بیان کی جائیں گی وہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی خصوصیات، اہل بیت پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی اہل بیت کرام کو زکوٰۃ صدقہ واجبہ دینا حرام ہے، اگرچہ وہ مالک نصاب بھی ہوں۔ مالک نصاب نہ ہو مگر زکوٰۃ ان پر لے سکتے ہوں، ان کے نصاب کے مطابق نہ ہو لیکن پھر بھی زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتے۔ مسلم شریف میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے مال لوگوں کی میل ہیں اور وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام میں بہترین تشبیہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو لوگوں کی میل اس لیے فرمایا کہ ان کی آلودگیوں کو پاک کرتی ہیں اور ان کے اموال و نفوس کو صاف کرتی ہیں۔ خداوند قدوسی کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو اور اس زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک و صاف کرو۔ مطلب لینے سے مراد کہ ان سے زکوٰۃ لے کر دوسروں لوگوں کو تقسیم کریں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پھینک دو۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے؟ ولی کبیر حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے گناہوں کے دھون وصول کرنے پر مقرر کر دوں۔ ترمذی اور ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا اور آپ کو اس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے ابو رافع سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ حق المحنت مل جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا کہ جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت نہ کر لوں تو آپ کے ہمراہ اس کام کے لیے نہ جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جانے کی اجازت طلب کی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لینے کے لیے بھیجا مقرر کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ہم بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں، اور بنی ہاشم کا آزاد کردہ غلام بنی ہاشم ہی کے حکم میں ہے۔ جب ہمارے لیے زکوٰۃ جائز نہیں تو ہمارے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی جائز نہیں۔ اسی لیے فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ دوسرا کوئی شخص انہیں دے سکتا ہے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی نہیں دے سکتے۔ بنی ہاشم سے مراد کیا ہے؟ بنی ہاشم سے مراد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد، یعنی ان سب کی اولاد کو زکوٰۃ صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں۔ البتہ صدقہ نافلہ اور اوقاف کی آمدنی ان کو دینا جائز ہے۔ آپ اپنے مال کا صاف ستھرا جو مال ہے وہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کرے، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ، نہ کوئی اور، صرف صاف گفٹ دیا جاتا ہے۔ اپنے مال کا پاک صاف حصہ اہل بیت کو آپ تحفے کے طور پہ پیش کریں اور وہ قبول فرمائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری خصوصیات، اہل بیت حسب و نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، پھر بنی آدم میں سے عرب کو، عرب میں سے مزر کو، مزر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ امام احمد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ ڈالے لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے مگر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجدہ حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں زمین کے مشرق مغرب نرم زمین اور پہاڑوں میں پھرا تو میں نے عرب سے افضل کوئی خاندان نہیں پایا، پھر مجھے حکم فرمایا تو میں عرب میں پھر مجھے مجھ سے افضل کوئی قبیلہ نہیں ملا، پھر مجھے حکم دیا میں مزر میں پھرا تو میں نے کنانہ سے افضل کوئی قبیلہ نہیں پایا، پھر مجھے حکم فرمایا کہ میں کنانہ میں پھرا تو میں نے قریش سے بہتر کوئی قبیلہ نہ پایا، پھر مجھے حکم دیا میں قریش میں پھرا تو میں نے بنی ہاشم سے افضل کوئی قبیلہ نہ پایا، پھر مجھے ان میں سے کسی کے منتخب کرنے کا حکم دیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا گھرانہ حسب و نسب میں کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کے گھرانے کا مقابلہ دنیا روئے زمین میں کوئی خاندان، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر دوسرے لوگوں کی، اور میں جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ تمام احادیثیں واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت کرام حسب و نسب میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ اس لیے دوسرے لوگ نکاح میں ان کے کفو نہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی مخلوق نکاح میں آپ کے اہل بیت کی ہمسر نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت ام کلثوم بنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی کم سنی کا عذر پیش کیا اور یہ فرمایا کہ میں ان کا نکاح اپنے بھائی حضرت جعفر کے صاحبزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، پھر منبر پر رونق فروز ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی صاحبزادی کے بارے میں اس لیے اصرار کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے، قیامت کے دن میرے تعلق نسب اور رشتے کے علاوہ ہر تعلق نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان سے حضرت زید پیدا ہوئے جو جوان ہو کر انتقال کر گئے۔ اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے رشتہ قائم کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ آئے مل کے دفعہ پھر اہل بیت کرام اور صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھول پر درود شریف کی پڑھنے کی سعادت اور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ چوتھی خصوصیات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اصطلاح یہ تھی کہ اشراف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا، دوسروں پر نہیں۔ پھر یہ لقب حسنی اور حسینی سادات کے لیے مخصوص ہو گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ زینبیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں شریف سید کا لفظ ہر فرد پر بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت سے ہو، چاہے وہ حسنی حسینی ہو یا علوی۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر اولاد سے، اور حضرت جعفر و حضرت عقیل کی اولاد سے ہو یا حضرت عباس کی۔ پھر جب مصر میں فاطمی حضرات تخت خلافت کے مالک ہوئے تو انہوں نے سید کا لفظ حضرت حسن و حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما
کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا، اور مصر میں آج تک یہ اصطلاح جاری ہے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ اصطلاح مشرق و مغرب کے اسلامی شہروں میں مشہور ہے۔ جب عربی میں شریف کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے حسنی یا حسینی سید مراد ہوں گے۔ بہت سے شہروں میں یہ اصطلاح بھی عام ہے کہ سید کا لفظ صرف حسنی اور حسینی سادات پر بولا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ان کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں ہوگا۔ یہ اہل اعزاز کے ماسوا کی اصطلاح ہے۔ اہل اعزاز کی اصطلاح یہ ہے کہ شریف کا استعمال حسنی سادات کے لیے اور سید کا استعمال حسینی سادات کے لیے کرتے ہیں تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اشراف کے لیے وقف کی گئی یا ان کے لیے وصیت کی گئی تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی اولاد کے علاوہ کوئی ان میں داخل نہ ہوگا، اس لیے کہ وقف اور وصیت کا در و مدار شہر کے عرف پر ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بیان حق ہے مگر جب اب شہروں کا عرف بدل رہا ہے۔ حضرت علامہ نبہانی تحریر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سید کا لفظ اشراف کے ساتھ خاص نہیں۔ اس شہر کے بازار میں جا کر دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسی مہر نظر آئے کہ جس پر سید نہ لکھا ہو، سوائے اس شخص کے جو سید نسب ہو یا دیندار با حیا آدمی ہو۔ شراف اپنی مہروں میں لفظ سید نہیں لکھتے، اس خوف سے کہ ان کے نسب میں لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے۔ یہی حال عن قریب اس ملک میں بھی ہونے والا ہے کہ سید نسب ہوگا، وہ اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھے گا، اس لیے کہ اب بہت سے دوسرے لوگ اپنے آپ کو سید لکھنے لگے ہیں، تو وہ اپنے نسب کو اشتباہ سے بچانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں نے جب اپنے نام کے ساتھ انصاری لکھنا شروع کر دیا، مدینہ طیبہ کا انصاری خاندان جو اس ملک میں ہے، اس نے انصاری لکھنا چھوڑ دیا۔ مطلب اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ جو سید نہیں بھی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع ہو گیا ہے، اور جو اصل میں سید نسب ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بھی شک و شبہات میں نہ آ جائیں کہ ہم کس طرح دو لوگ نا سید ہو کر بھی سید لکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں اسی سلسلے میں نہ آ جائیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اہل بیت و سادات کے گھرانوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ سید نسب نہ ہو کر اپنے نام کے سید لگا رہے ہیں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف جو واقعی سید نسب سید ہے وہی اپنے نام کے ساتھ سید لگائیں، باقی سب لوگوں کو اس طرح اپنے ناموں کے ساتھ سید نہیں لکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنا نسب غلط بتاتے ہیں، اس حدیث شریف میں ان کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ اس حدیث شریف میں وہ یہ جو لوگ اپنا نسب غلط بتاتے ہیں ان کے لیے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں یہ حدیث بیان ہے۔ حضرت علی کلام اللہ وجہہ الکریم نے سے روایت کی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر خدا اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ نفل، کہ جو لوگ اپنا نسب بدل لیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔
5 خصوصیات۔ اہل بیت میں سے جو بے عمل ہوں ان کی بھی تعظیم کا حکم ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ تعریف فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو واجب التعظیم ہے، یہ اس لیے کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا اور خدائے عز و جل ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں گا، اگرچہ اس طرح کہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے خود ستھرا کر دے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دیا۔ اہل بیت کے فاسق کی عزت ان کی فسق اور بے عملی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی مبارک نسبت کی بنا پر ہے، اور یہ خوبی جیسے کہ ان کے نیک لوگوں میں ہے ویسے ہی ان کے فاسق میں بھی موجود ہے، یعنی کسی کا فاسق ہونا اسے اہل بیت نبوت سے خارج نہیں کر دے گا، اس لیے کہ اہل بیت کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں، لہذا فسق ان کے لیے نسب میں خلل انداز نہیں ہوگا، البتہ صالحین کے درمیان ان کے مقام کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو محمد فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں کے بعد حسینی سیدوں سے بغض رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ خلاف سنت رسول سنت افعال کے مرتکب ہیں۔ میں ایک دن مسجد نبوی میں روضہ مبارکہ کے سامنے سو گیا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے مجھ سے میرا نام لے کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میری اولاد سے بغض رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی پناہ، میں انہیں ناپسند نہیں کرتا، مجھے سنت کے خلاف ان کا عمل ناپسند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا فقیہ مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ نافرمان اولاد ہے۔ حضرت ابو محمد فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے دل میں ان کی عداوت دور ہو چکی تھی، پھر تو میں ان میں سے جس کسی سے بھی ملتا ان کی خوب تعظیم و تکریم کرتا۔ سید حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے خلاف عمل کرنے والے کو نافرمان اولاد فرمایا، اور جبکہ عام والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے تو سادات اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی پر کیا حال ہوگا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتویٰ میں تعریف فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے قائم ہو، اس کا بڑا جرم اور دیانت و پرہیزگاری سے عاری ہونا اسے نسب اعلیٰ سے خارج نہیں کر دے گا۔ اسی لیے بعض محققین نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سید سے زنا، شراب نوشی یا چوری سرزد ہو جائے تو ہم اس پر حد جاری کریں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلاظت لگ جائے اور اس کا کوئی خادم اسے دھو ڈالے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی سیادت یقینی ہو، اس کا نسب ثابت ہو، تو سیادت کے پیش نظر اس کی تعظیم و تکریم کی جائے گی اور اس کے غلط کاموں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے گا، اور اگر اس کا نسب ثابت نہیں ہے مگر وہ اس نسب کا دعویٰ دار ہے تو اس کا جھوٹ ہونا معلوم نہیں ہے، تو اس کی تقزیب میں توقف کیا جائے گا کہ ہر شخص اپنے نسب کا ذمہ دار ہے، کہ اس میں رائے کی جائے گی
کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ اس کے سر پر ہے، لیکن آپ نے اس کی نام کی وجہ سے تعظیم و تکریم لازمی کرنی ہے۔ یہ ہم نے اہل بیت کی 5 خصوصیت بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمارا 10 محرم اور حرام تک جاری رہے گا۔ آپ سب اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کے بارے میں کوئی ہم کو اپنی رائے دینا چاہے، کوئی مشورہ دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس قافلہ محرم اور حرام میں ہم کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے گھروں میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، پریشانیاں دور ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہو، اور اس بابرکت محرم اور حرام کے دنوں کی فضیلت سے ان کے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں جاری ہوں، ان کے رزق میں کشادگیاں ہو، ان کی نسلوں میں اہل بیت کا عشق جاری ہو، اور ہر اہل بیت اور صحابہ کرام کے لیے اس دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہدیہ پیش کریں، ان کے لیے لوگوں میں لنگر تقسیم کریں، کھانا تقسیم کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔